السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری بڈی. آج میں آپ کو اپنے ان 6 ہارٹ اٹیکس کی سٹوری سنانے لگا ہوں جس کے بارے سوائے میرے گھر والوں کے میرے رشتہ دار بھی جو ہیں وہ نہیں جانتے. لیکن آپ کو یہ ساری سٹوری سنانے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ شاید میرے یہ ویڈیو جو ہارٹ کے بارے میں بنا رہا ہوں واچ کرنے سے دیکھنے سے کافی ساری کافی سارے لوگ جو ہیں ان کی جانیں بچ جائیں گی. تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ مجھے آج سے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ مجھے اچانک جو ہے نا میرے لیفٹ شولڈر پہ جو ہے نا وہ تیز چلنے سے درد شروع ہو جایا کرتی تھی، جو کہ تقریباً 1 ڈیڑھ سال یہ درد مجھے رہی. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ انجائنا کا درد ہے، حالانکہ میں اپنے آپ کو کافی فٹ اور مضبوط سمجھتا تھا، مینٹلی اور فزیکلی بھی. اس لیے میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ مجھے کوئی ہارٹ کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے. میں کام بہت زیادہ کرتا تھا اور بہت اسٹریسفل سچویشن میں بھی رہ رہا تھا، لیکن مینٹلی چونکہ میں اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ سمجھتا تھا، اس لیے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا تھا. تو بہرحال پہلا جو کام شروع ہوا وہ انجائنا کے درد کا شروع ہوا. تو پھر اب تقریباً اس بات کو 10 سال ہو گئے ہیں کہ مجھے پہلا ہارٹ اٹیک ہوا. وہ اس طرح کہ 3 4 راتیں میں نے ٹھنڈا دودھ پیا، اور ایک صبح جب میں اٹھا تو میرے جبڑوں کو جو ہے وہ درد شروع ہوگی. صبح سے لے کے تقریباً آفٹر نون تک یہ درد جو ہے نا یہ ہوتی رہی. تو میری بیٹی مجھے ہاسپٹل لے گئی. وہاں جب انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو تو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور آپ کو اسٹنٹ پڑے گی. لہٰذا انہوں نے فارم پہ دستخط کرائے کہ اگر بھائی مر جاؤ تو وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو میں نے سائن کر دیے. مجھے اسٹنٹ وغیرہ کوئی پتہ نہیں تھا، انجائنا کے درد کا بھی مجھے کوئی پتہ نہیں تھا. تو چپ چاپ کر کے میں نے جناب وہ اسٹینڈ ڈلوا لیے، اور دوسرے دن اچانک میرا ہاسپٹل میں تھا اور میرا بلڈ پریشر 40 تک نیچے گر گیا اور میں مرتے مرتے بچا. اگر میری بیٹی اس وقت میرے پاس نہ ہوتی اور شور مچا کے ڈاکٹروں کو نہ بلاتی تو میری جناب چھٹی ہو گئی تھی. بہرحال ہسپتال سے ٹھیک ٹھاک میں صحیح سلامت گھر پہنچا، اور 2 سال تک میں نے ہارٹ میڈیسن جو ہیں وہ کھائیں، اور میڈیسن سے میری زندگی بالکل سلو ہو گئی. زندگی کا لطف مزہ تقریباً ختم ہو گیا. دماغ معاف، کوئی دماغ میں کسی قسم کا پروگرام پلاننگ جو ہے وہ نہیں بنتی تھی. ایک دن میں یوٹیوب واچ کر رہا تھا تو میری نظر اچانک ڈاکٹر بسوا روپ رائے چودھری کے ویڈیوز پر پڑی، اور ان کے میں نے ویڈیو جو ہے وہ ہارٹ کے بارے جو ویڈیو تھے ہارٹ کے بارے ویڈیو تھے ان کو میں نے بڑے غور سے واچ کیا. ان سے مجھے بے شمار معلومات ملیں. کو اثر یہ ہوا کہ میں نے اپنا لائف سٹائل جو ہے فوراً چینج کر دیا. ایکسرسائزز وغیرہ اور فوڈ وغیرہ جو کہ میں پہلے نہیں کرتا تھا اب میں نے وہ کرنا شروع کر دیا. اور جو یہ سب لائف سٹائل چینج کیا، تقریباً 1 ہفتہ کے بعد میں نے دوائیاں جو ہیں ہارٹ کی وہ ساری چھوڑ دیں. اور جو ہی میں نے دوائیاں چھوڑی تو یقین جانے مجھے ایسے لگا جیسے میں دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں. اور اس کے بعد دوائیاں جو ہیں اگر کبھی میں محسوس کرتا تھا کوئی تھوڑا مسئلہ گڑبڑ ہے تو 2 3 دن کے لیے میں دوائیاں استعمال کر لیتا تھا. یوٹیوب پر میری ایک اور ویڈیو پر نظر پڑی جس کو پیدا لاجن کہتے ہیں. یہ کوئی چائنیز ہیں، شاید ہانگ کانگ کے یا تائیوان کے. تو یہ بڑی زبردست ویڈیو ہے. اس میں یہ بتاتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں لیفٹ آرم کو بالکل سیدھا کریں، ہتھیلی اوپر کی طرف ہو، اور کونے کے اندر اور نبض کے مقام پر کم از کم 5 10 منٹ زور زور سے سلیپنگ کرے. اسی طرح دائیں ہاتھ پر جو ہے وہ کونے کے اندر اور نبض کے مقام میں زور زور سے سلیپنگ کرے. اس سے یہ ہوگا کہ یا تو ہارٹ اٹیک آپ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا یا کم از کم اس کی شدت یقیناً کم ہو جائے گی. آگے چل کے یہ چیز میرے بے حد کام آئی، اور اس سے میرے کم از کم 2 ہارٹ اٹیک تو بالکل ٹھیک ہو گئے، اور تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر بالکل ٹھیک ہو گئے. اور 2 جو ہے ان کی شدت جو ہے 2 یا 3 کی جو ہے وہ شدت جو ہے وہ یقیناً کم ہو گئی. تقریباً 4 سال ہوئے مجھے دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا. وجہ اس کی یہ بنی کہ میں نے ایک تیز دوڑ لگائی، سپرنٹ، جس سے مجھے ہارٹ کی جو ہے تکلیف شروع ہو گئی. تو یہ سلیپنگ کرنے سے، بازوں پر سلیپنگ کرنے سے
ہارٹ اٹیک کی شدت تو کم ہوگی، لیکن مجھے ہاسپٹل جانا پڑا، اور وہاں مجھے ڈاکٹروں نے اسٹینٹ ڈلوانے پہ بڑا مجبور کیا، لیکن میں نے کہا میں نے اسٹینٹ نہیں ڈلوانے، اور میں نے اسٹینٹ نہ ڈلوائے۔ دوائی تقریباً 1 ہفتہ میں کھائی اور میں ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس ہارٹ اٹیک کے پیچھے ایک اور بھی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ میں جس طرح مجھے عمل کرنا چاہیے تھا چیزوں پر، جو لائف سٹائل میں نے چینج کیا تھا، وہ میں بڑی سختی سے عمل نہیں کرتا تھا، کافی ساری کوتاہی سستی کر دیتا تھا ان میں۔ تیسرا اور چوتھا ہارٹ اٹیک یہ دونوں 1 ہفتے کے اندر اندر ہوئے، اور 1-2 دن کے وقفے سے ہوئے۔ اس کی مین وجہ جو تھی ایک معمولی سا جھگڑا اور میرا بے حد غصے میں آ جانا تھا۔ لیکن جو ہی یہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوئے، میں نے فوراً اپنے بازوؤں پر جو ہے وہ سلیپنگ کی، اور گھر پڑی ہوئی ہارٹ کی میڈیسن 1-2 دن کھائی، تو اس سے میں مکمل ٹھیک ہوا۔ میری بیٹی جو ہے اس نے مجھے اور اپنی ماں کے لیے ایک سرپرائز پیکج جو ہے حج کے لیے خریدا تھا، شاید جو کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی سعادت دینی تھی، تو اسی وجہ سے مجھے جو ہے وہ ایک دوبارہ زندگی ملی، اور مجھے حج کرنے کا موقع بھی ملا۔ اور اس بارے میں نے گھر کسی کو نہیں بتایا کہ مجھے اس طرح ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں۔ اگر میں بتاتا تو حج والا پروگرام یقیناً کینسل ہو جانا تھا، اور مجھے انہوں نے ہسپتال بھیج دینا تھا۔ لو جی، خیر خیریت سے اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ وہاں جناب عالی حج کی سعادت بھی نصیب ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے عمرہ بھی کیا، اور سب کچھ ہر چیز بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے جو ہے وہ جا رہی تھی، کہ حج سے واپسی پر تقریباً 8-10 دن پہلے مجھے کم از کم 12 گھنٹے دھوپ میں شدید گرمی میں جو ہے وہ 5-4 کلو وزن میرے کندھوں پہ تھا، اور مجھے چلنا پڑا، اور جس سے جو کہ میرے جیسے آدمی کے لیے اس وقت جو ہے وہ ٹو مچ تھا۔ تو رات کو جب میں لیٹا تو مجھے پھر ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور میں نے پھر سلیپنگ شروع کر دی، اور ہارٹ اٹیک کی شدت کم ہوگی۔ 4-5 دن میں جو ہے وہ اپنے کمرے میں سلیپنگ کر رہا تھا، اور بھی میرے کمرے میں تھے، میری بیگم بھی تھی، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ میں بالکل پینک نہیں ہوا، کام کر رہا، اور شدت جو ہے اس کی کم ہوگی، لیکن بالکل آرام نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً 4-5 دن کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے دوائی دی، اور 1 دن کے اندر ہی تقریباً مجھے آرام آ گیا۔ اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سعادت دی کہ میں نے اپنے والدین کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، دونوں کے لیے میں نے 7 بار خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور اتنی بھیڑ تھی خانہ کعبہ کے گرد کہ میں یقین جانے اس بھیڑ کے اندر سے اتنے لوگ تھے کہ اس کو چیرتا ہوا اللہ تعالیٰ نے اللہ ہی جانے کہ مجھے کیسے ہمت اور کیسے یہ طاقت دی کہ میں جناب جا کے میں نے خانہ کعبہ کی چاروں دیواروں کو نہ صرف ہاتھ لگایا بلکہ چوما بھی، اور اس کے بعد خیر خیریت سے جناب وہاں سے میں واپس اپنے گھر برمنگھم پہنچ گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد تقریباً 3-4 ہفتے میری صحت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، کہ ایک رات میں نے ٹھنڈا بنانا شیک جو ہے وہ پیا، اور سویرے جناب جب میں اٹھا تو مجھے پھر ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میں نے پھر جلدی سے دونوں بازوؤں پر جو ہے وہ سلیپنگ شروع کر دی، اور کافی دیر تک میں سلیپنگ کرتا رہا۔ اس سے ہارٹ اٹیک کی شدت تو کم ہوگی، لیکن اس بار مجھے بھی لگتا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، تو اس لیے میں نے اپنی بیگم کو بتایا، اور ساتھ ہی جناب بیگم صاحبہ کو بتانے کے بعد میں نے ایمبولینس کو فون کیا۔ وہ جب آئے انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا آپ کو ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ جب ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹر صاحب نے چیک کرنے کے بعد بتایا کہ یہ بڑا سخت ہارٹ اٹیک ہے، اور آپ کو اسٹینٹ ڈلوانا پڑیں گے، ورنہ آپ کا ہارٹ یا والو وغیرہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں نے تو اسٹینٹ نہیں ڈلوانے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کو ڈلوانا ہی پڑیں گے ورنہ ہارٹ ڈیمیج ہو جائے گا، لیکن ان کے کہنے کے باوجود میں نے انکار کیا، تو انہوں نے جو ہے وہ اسٹینٹ نہ ڈالے اور مجھے وارڈ میں بھیج دیا۔ وہاں انہوں نے مجھے دوائیاں وغیرہ دیں۔ 5-6 دن وہاں رہنے کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تقریباً 2 دن بعد ہی میری طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے بتایا ہوا تھا کہ بھائی میں دوائیاں بھی نہیں کھاتا، جب ضرورت ہو تو کھاتا ہوں کبھی 1-2 دن کے لیے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس بار پلیز کم از کم 1 سال دوائیاں ضرور کھائیں، اور چند دوائیاں جو ہیں وہ تو آپ کو ساری عمر کھانی پڑیں گی۔ میں نے کہا اچھا دیکھاں گا۔ بہرحال جب میں گھر واپس آیا تو میری حالت یہ تھی
کہ ایک بار سیڑھیاں چڑھنا بھی میرے لیے مشکل تھا، اور تھوڑا سا چلتا تھا آؤٹ آف بریتھ ہو جاتا تھا، سانس پھول جاتی تھی۔ لیکن جو ہی میں نے دوائیاں چھوڑیں اور اپنی ایکسرسائزز اور فوڈ وغیرہ پہ پورا اس بار میں نے احتیاط، بڑی احتیاط کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ میں نے اور سختی کے ساتھ عمل شروع کر دیا، کوئی کوتاہی سستی میں نے جو ہے نا وہ نہ برتی، تو میری حالت جو ہے وہ دن بدن چند ویکوں کے اندر اندر ہی جو ہے نا میرا اسٹامنا بھی ٹھیک ہو گیا، ٹانگوں میں ہمت بھی آ گئی، اور میرا وزن جو ہے جو تقریباً 10 kg کم ہو گیا تھا، وہ بھی جو ہے تھوڑا بڑھنا شروع ہو گیا، اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل صحت یاب ہو گیا، اور اب بھی میں مکمل صحت یاب ہوں اور کوئی دوائی وغیرہ نہیں کھاتا، کبھی ضرورت محسوس ہو تو 1 یا 2 دن کے لیے کھا لوں گا۔ یہ میرا چھٹا ہارٹ اٹیک تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہے جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر بسوا رو رائے جو ہے وہ میرے ڈاکٹر ہیں، میں بڑی قدر کرتا ہوں، بے حد قدر کرتا ہوں میں ان کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں بچانے میں ان کا بھی بے حد ہاتھ ہے، اور میری اپنی کوششیں جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور پلیز میں اگلے جو ویڈیو بناؤں گا ان کو ضرور دیکھیں، اور یقیناً یہ آپ کی ہیلپ کریں گے، اور آپ کو ہارٹ اٹیک کے جو ہیں اثرات ہیں ان کو کم کریں گے یا بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ اوکے، خدا حافظ۔